اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبته من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطني به. فأتيت به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال: يا أماه إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية جدي رسول الله. فقلت: نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، يتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب هذه، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية جدي رسول الله. فقلت: نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدان الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء. فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية أخي وابن أمي رسول الله. فقلت: نعم ها هو ماء ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. فقال: وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا بطاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. وقال: وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأما بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيته وقصدته وحمدته، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يليمني ما يليمهم ويحزنوني ما يحزنهم، أن حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أعداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم. فأجل صلواتك وبركتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي وسكان سماواتي، إني ما خلقت سمعا مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلقا يدور ولا بحرا يجري ولا فلقا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومدين الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل: يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويحكسك بالتحيات والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلقا يدور ولا بحرا يجري ولا فلقا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟
فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي رسول الله أخبرني ما لجلوس لنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرون هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. قال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرون هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فعزوا وسعيدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وجل فرجہ فرجنا بہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد وجل فرجہ فرجنا بہ. آئیے ہم سب مل کر اس امام کے لیے دعا کرے جس امام کے لیے ہمارے ائمہ معصومین علیہم السلام دعا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل ولیق حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وجل فرجہ فرجنا بہ. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید آل عمران آیت نمبر 85 میں ارشاد فرماتا ہے اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین تلاش کرے گا تو وہ دین اس سے قبول نہ کیا جائے گا اور وہ قیامت کے دن خسارے والوں میں ہوگا. ساری تعریف اس اللہ کے لیے جو ایسا اول ہے کہ اس کے پہلے کوئی اول نہیں اور ایسا آخر ہے کہ اس کے بعد کوئی آخر نہیں. اور وہ اللہ کا پسندیدہ دین جو ہے وہ ہے دین اسلام. اور ہم اللہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کرے کم ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام جیسا بہترین دین عطا کیا ہے اور ساتھ میں ائمہ معصومین علیہ السلام جیسی بہترین نعمت سے ہمیں نوازا ہے. صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد وجل فرجہ فرجنا بہ. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید سورہ نحل آیت نمبر 97 میں ارشاد فرماتا ہے جو بھی مومن ہو چاہے وہ مرد ہو یا عورت جب وہ نیک عمل کرے گا ہم اسے دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی عطا کر دیں گے اس کی آخرت بھی شاندار ہوگی. اللہ مومن کی دنیا بھی اچھی کر دیں گا مومن کی آخرت بھی اچھی بنا دیں گا.
یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے گناہ کی وجہ سے ہم اپنی دنیا جو ہے وہ بگاڑ دیتے ہیں۔ اگر ہم دین کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گے، جس طرح اللہ نے ہمیں بتایا ہے، ہمارے نبی نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ملے تو تمہیں چاہیے قرآن اور اہل بیت علیہم السلام سے متمسک رہو، جڑے رہو۔ اگر تم ان دونوں چیزوں سے جڑے رہو گے تو تمہیں کبھی گمراہ نہ ہوگے، تمہاری دنیا بھی بہتر ہوگی، تمہاری آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اور قرآن مجید ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی عمل کرے، ہم نیکی کرے، ہم نیک عمل کرے، گناہوں سے دور رہے۔ اگر یہ دو چیز ہم نے پہلے مجلس میں دیکھا، گزشتہ جو ہماری مجلس تھی اس میں ہم نے دیکھا کہ قرآن مجید یہ فرما رہا ہے کہ ذرہ برابر اگر تم نیکی کرو گے تو یہاں بھی پاؤ گے، آخرت میں بھی پاؤ گے۔ اسی طرح اگر تم نے گناہ کیا تو اس کی سزا یہاں بھی ملے گی، آخرت میں بھی ملے گی۔ اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں کامیابی ملے۔ تو یہ کب پاسبل ہے؟ جب ہم اللہ کے بتائے ہوئے دین کے مطابق ہماری زندگی بسر کریں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم گھر والوں کے ساتھ نیکی کرنے کا ثواب دیکھیں، ہمیں چاہیے کہ ہم گھر والوں کے ساتھ نیکی کریں۔ عام طور سے ہماری تھنکنگ ہے، ہم سوچتے ہیں باہر والوں سے تو ہم بہت اچھے رہتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ جو بھی ہمارے فیملی ممبرز ہیں اس کے ساتھ بھی ہمارا بیہیویئر اچھا ہو۔ باہر والوں کے ساتھ تو نیکی کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارے گھر والوں کے ساتھ نیکی کریں۔ دیکھو دین بتا رہا ہے صرف نماز ہی عبادت نہیں ہے، دین بتا رہا ہے صرف روزے رکھنا عبادت نہیں ہے، دین بتا رہا ہے صرف حج کرنا عبادت نہیں ہے، بلکہ اگر گھر والوں کے ساتھ تم اچھا بیہیویئر کر رہے ہو تو یہ بھی ایک نیکی ہے، اس کا بھی ہمیں اجر ملے گا۔ اور ہم ساتھی چاہتے، یہ ہماری فطرت میں ہم سب چاہتے ہمیں دنیا میں بھی اچھائی ملے، ہمیں آخرت میں بھی اچھائی ملے۔ تو یہ کب ممکن ہے؟ اگر ہم ہمارے گھر والوں کے ساتھ نیکی کریں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، جو گھر والوں کے ساتھ نیکی کرتا ہے پروردگار اس گھر پر برکتیں اتنی جلدی نازل کرتا ہے۔ رسول فرماتے، اور رسول کبھی بھی کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے سوائے اللہ کے حکم کے۔ وہی رسول بتا رہا ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ نیکی کرتا ہے پروردگار اس گھر پر برکتوں کو اتنی جلدی نازل کرتا ہے جیسے پہاڑ پر سے سیلاب کا پانی گرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بلندی سے پانی کتنی تیزی سے گرتا ہے۔ کہاں جب گھر والوں کے ساتھ اچھا بیہیویئر کرو گے میں اس گھر میں برکتیں نازل کروں گا، اور اس طرح برکتیں نازل کروں گا جس طرح پہاڑ پر سے پانی کا سیلاب گرتا ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت ہو، تو کب برکت پاسبل ہے؟ جب ہم ہمارے گھر والوں کے ساتھ اچھا بیہیویئر کریں گے، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ آئیے ہم سب دعا کریں کہ پالنے والے اس فرش عزا کے صدقے میں ہمیں تو نیک توفیق دے کہ ہم آج سے ہی ہمارا گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہم شروع کر دیں، کیونکہ یہ فرش عزا ہم نے دیکھا اس 10 دن میں کہ جب بھی ہم فرش عزا پر کچھ باتیں ہمیں معلوم ہے، ہمیں اس کا علم ہے، ہم چاہتے بھی ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہم کوشش کرنے کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہو پاتے۔ تو جب ہم اس فرش عزا پر سنتے، یہ بڑے بڑے عالم دین نے بھی کہا ہے کہ جب تم فرش عزا پر بیٹھتے ہو وہ بات
باتیں تمہارے دل میں اتر جاتی ہے، اور پھر انشاءاللہ ہم اس فرش عزا کے صدقے میں، حسین کے صدقے میں اگر دعا کریں گے تو یہ بھی پاسبل ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پر جو مانگتا ہے اس کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، اور ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں ہمیشہ برکت رحمت نازل ہو۔ تو ہم انشاءاللہ یہ کوشش کریں گے کہ آج سے ہی ہمارے گھر والوں کے ساتھ ہم نیکی کرنا شروع کر دیں گے، اچھا اخلاق ہمارے گھر والوں کے ساتھ ہی ہم شروع کر دیں گے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اسی طرح جو حسین سے وابستہ ہو جاتا ہے اس کے لیے دنیا اور آخرت میں خیر ہی خیر ہے۔ حسین کو اللہ زمین اور آسمان پر اتنا اختیار دیا ہے، آج بھی اگر کوئی مشکل میں ہو اور اگر حسین کا واسطہ دے کر دعا مانگتے ہیں تو خدا اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ عالم برزخ کا یہ واقعہ ملتا ہے، علاقہ جو تھا وہ ہے غیلان، اور وہاں پر عباس رشتی کر کے ایک عالم دین رہا کرتے تھے۔ اب یہ عباس رشتی پہلے غیلان میں رہتے تھے، کچھ مدت کے بعد وہ وہاں سے کربلا آ گئے، اور اب کربلا میں آ کر وہ کیا کرتے تھے، یعنی امام حسین، دیکھیں اگر امام حسین آج ہم کوشش کریں گے کہ یہ ہم جانیں کہ جب ہم امام حسین کے لیے کچھ بھی خدمت انجام دیتے ہیں تو اس کا ہمیں اجر کیا ملتا ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ابھی یہ جو تھے عباس رشتی، وہ کربلا میں امام حسین کے حرم کی مجاوری کرتے تھے، اور وہ بڑی، یعنی پہلے زمانے میں، ابھی تو ہم دیکھتے ہیں کربلا میں سب جگہ کولر آ گیا، پانی اویلیبل ہے، لیکن بہت سالوں پہلے وہاں پر اس طرح نہیں تھا۔ تو یہ عباس رشتی جو تھے وہ بڑی سی مشق، اور مشق وہ بہت ہیوی رہتی تھی، وہ اپنے شولڈر پر لیتے تھے، اور جو بھی زائرین آتے تھے ان کو وہ پانی پلاتے تھے، اور اس طرح زائرین کی خدمت کرتے۔ یعنی ہمارے سے جو بھی ہو سکے ہم یہ کوشش کریں کہ ہم جو امام حسین کا کچھ بھی، جو بھی ہمارے سے کام ہو سکے، ہم امام حسین کے عزاداروں کے لیے یا امام حسین کے لیے ہم کچھ کریں، اور جب ہم کچھ کرتے ہیں تو اس کا اجر ہمیں کیا ملتا ہے ہم دیکھیں۔ اب یہ عباس رشتی سب لوگوں کو پانی پلاتے تھے۔ ابھی ایک مرتبہ وہاں کے جو آگائے مرضی جو تھے، مرضی وہ بتاتے تھے، ان کا نام تھا آگائے سدوے۔ وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں امام حسین کے روزے پہ گیا کچھ میرے نوحہ خانوں کو لے کر، اور جب میں وہاں پر گیا کوئی امام کی شہادت تھی، اور میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ عباس رشتی جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ آج عباس رشتی نہیں آئے، مجھے بتایا گیا کہ عباس رشتی کی طبیعت اچھی نہیں ہے، اور اب تو طبیعت ایسی ہو گئی ہے کہ وہ بستر پہ سے کھڑے بھی نہیں ہو سکے تھے۔ میں نے، میرے ساتھ جو نوحہ خان تھے ان سے کہا کہ چلو ہم جاتے عباس رشتی کے گھر اور ان کی عیادت کرنے کے لیے، اور جب اسلام کہتا ہے کوئی بھی بیمار ہے اس کی عیادت کے لیے جاؤ، بہت ثواب ہے۔ اب یہ آگا جو مرجے تھے، آگا سدوے، انہوں نے کچھ نوحہ خان کو لیا، اور جب گئے تو دیکھا کہ عباس رشتی جو ہے وہ بستر پر لیٹے ہوئے ہے، اور حالت ان کی یہ ہے کہ ان کا ہاتھ بھی اب اٹھ نہیں سکتا، یعنی ہاتھ بھی وہ ہلا نہیں سکتے تھے۔ میں نے کہا کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے یا ہمیشہ لگتا ہے اس کا آخری وقت ہے یا بیمار رہتا ہے، اگر اس کے سرہانے امام حسین کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ تو میرے ساتھ جو نوحہ خان تھے اس سے میں نے کہا کہ تم نوحہ پڑھو۔ سب نوحہ خانوں نے نوحہ پڑھنا شروع کیا، اور ہم سب نے دیکھا کہ عباس رشتی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اب ہم سب نوحہ خانوں نے نوحہ کو ختم کیا، اور ہم سب دیکھ رہے ہیں
اتنے میں عباس رشتی جو اپنا ہاتھ بھی اٹھا نہیں سکتے تھے، وہ ایک مرتبہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے لینے کے لیے آ گئے ہیں۔ اب یہ لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، صرف اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، اور عباس رشتی کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے لینے کے لیے آ گئے ہیں۔ اس کے بعد عباس رشتی کہتے ہیں یا علی، آپ مجھے لینے کے لیے آ گئے ہیں۔ اس کے بعد عباس رشتی کہتے ہیں یا میری شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ، آپ مجھے لینے کے لیے آ گئے ہیں۔ پھر انہوں نے خاتون جنت کو سلام کیا، 12 اماموں کو سلام کرتے رہے، یعنی 14 معصومین علیہ السلام ان کو لینے کے لیے آئے تھے، ان کی منزل آخرت کی طرف انہیں لینے کے لیے آئے تھے، اور یہ سارا منظر ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک ایک امام کا نام لیا، 12 امام کا نام لیا، یعنی 14 معصومین ان کو لینے کے لیے آئے تھے، ان سب کو سلام کیا، اور اس کے بعد عباس رشتی جو تھے وہ بستر پر لیٹ گئے اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ یہ ہم سب منظر دیکھ رہے تھے۔ آغا سدوے بتاتے تھے ہم اور نوحہ خان، ہم سب یہ منظر دیکھ رہے ہیں، ہمیں یہ آواز سنائی دے رہی تھی عباس رشتی کی، ہمیں کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا، لیکن ہمیں پتہ چل گیا کہ عباس رشتی کو لینے 14 معصومین علیہم السلام آئے تھے۔ جب لوگوں نے یہ منظر کو دیکھا، یہ اتنے باعظمت ہے عباس رشتی کہ 14 معصومین ان کے وقت آخر آئے انہیں لینے کے لیے، یہ بات پورے کربلا میں پھیل گئی، اور شان سے ان کا جنازہ اٹھا۔ جب دفن کر دیا گیا تو اسی رات جب دفن کیا گیا تھا، آقا سدوے وہ کہتے ہیں کہ میں بہت رویا۔ گھر جا کر میں نے کہا مولا حسین، آپ نے اپنے خادم کی بڑی نوازی کی۔ عباس رشتی آپ کے زائرین کی خدمت کرتے تھے، تو مولا آپ کا خادم تھا، تو آپ نے اس کی کس طرح مہمان نوازی کی۔ آپ کی والدہ، آپ کے نانا، آپ کے بابا، یعنی 14 معصومین ان کی روح لینے کے لیے آ گئے۔ اب وہ کہتے ہیں آقا سدوے کہ میں نے بھی امام حسین سے توسل کیا، اور پھر میں نے امام حسین سے کہا مولا، کیا میرا وقت آخر ہوگا تو آپ مجھے لینے آئیں گے؟ مولا کیا مجھے بھی یہ شرف بخشیں گے؟ میں نے بھی علم دین آپ کے چاہنے والوں تک پہنچایا ہے۔ کہاں ایک بار رونے لگا، دل بھرا ہوا تھا، میں بہت رویا، روتے روتے ایک بار میری آنکھ لگ گئی، سو گیا۔ جب میں سو گیا تو خواب میں دیکھتا ہوں قبر ہے، اور قبر میں اندر عباس رشتی لیٹے ہوئے ہیں، اور عباس رشتی مجھ سے کہتے ہیں اے آقا سدوے میرا سلام۔ میں نے کہا اے عباس رشتی، کیا کہنا تمہارا، تمہیں لینے کے لیے 14 معصومین آ گئے۔ اے عباس رشتی، کیا تمہاری عظمت، اب مجھے بتاؤ کہ جب تم قبر میں تمہیں لٹایا گیا تو تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ عباس رشتی کہتے ہیں کہ 14 معصومین علیہ السلام مجھے لینے کے لیے آئے تھے۔ قبر میں جب میں لیٹا تو میرے لیے جنت کی کھڑکی کو کھولا گیا، اور امام حسین جس کی میں خدمت کرتا تھا، میں زائی تھا امام حسین کی، میں امام حسین کی خدمت کرتا تھا، تو اس کے عوض امام حسین نے مجھے جو دیا ہے اس کے بدلے میں وہ بے انتہا ہے۔
اب عباس رشوی آقائے سدوے سے کہتے ہیں کہ اے آقائے سدوے، میرا یہ پیغام جو ہے نا تم میرے چاہنے والوں تک پہنچا دو گے؟ آقائے سدوے نے کہا کہ وہ کیا پیغام ہے؟ عباس رشتی نے ان سے کہا، آقائے سدوے نے کہا ٹھیک ہے۔ جب دوسرے دن عباس رشتی کی فاتحہ خوانی تھی، ذاکر چاہتے تھے کہ وہ منبر پر جا کر مجلس پڑھے۔ اس کے پہلے آقائے سدوے جاتے ہیں، ذاکر سے کہتے ہیں کیا مجھے اجازت دیتے ہو؟ میں عباس رشتی نے جو پیغام دیا ہے مجھے کہ عزادار حسین امام حسین کے چاہنے والوں تک یہ پیغام میں پہنچا دوں۔ ذاکر نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ عباس سدوے منبر پر جاتے ہیں اور لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، نہ میں ذاکر ہوں لیکن مجھے عباس رشتی نے آپ لوگوں تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے کہا ہے تو میں یہ پیغام پہنچاتا ہوں۔ سنو، کل رات عباس رشتی میرے خواب میں آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ میرے چاہنے والوں تک یہ بات پہنچا دو کہ جتنا بھی خیر ہے وہ سب حسین کے در سے وابستہ ہے۔ کتابیں بھری ہوئی ہے، کتنے مومن نے آ کر بتایا ہے کہ دنیا میں تھے تو حسین کے اختیار کو ہم سمجھ نہیں سکتے تھے، مگر جب ہم قبر کی منزل میں آئے، جب ہم برزخ کی منزل میں آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ اللہ نے حسین کو کتنی بڑی سلطنت دی ہے۔ اور عباس رشتی کہتے ہیں اے میرے چاہنے والوں، یعنی یہ بات انہوں نے آقائے سدوے سے کہا تھا یہ پیغام پہنچا دینا۔ عباس رشتی نے کہا اے حسین کے چاہنے والوں، میں یہاں پر آ کے حسین کی عظمت کو سمجھ سکا ہوں۔ دنیا میں تھا تو مجھے اتنی عظمت، یعنی ہم سب سنتے لیکن جب ہمیں وہ پتہ کب چلے گا صحیح، وہ قبر کی منزل میں کہتے تھے جتنا بھی خیر جتنی بھی برکتیں ہیں وہ حسین کے در سے ہے، حسین سے جڑے رہو، جو بھی تمہارے سے خدمت وہ حسین کی دنیا میں تم انجام دیتے رہو، اس کا بدلہ یقیناً ہمیں برزخ میں قبر کی منزل میں ملے گی۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمارا بھی آخری وقت ہو، ہم بھی معصومین علیہ السلام کا دیدار کر سکے۔ یہ احسان ہے، یہ صدقہ ہے حسین ابن علی کا، ہمیں فرش عزا جیسی بہترین نعمت عطا ہوئی ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ہم نے دیکھا کہ اگر جو کوئی خلوص دل کے ساتھ امام حسین کے در سے وابستہ ہو جاتے ہیں، ان کا اجر دیکھے، ان کو قبر میں کیا ان کی منزلت، خود ائمہ معصومین علیہ السلام آتے ہیں انہیں لینے کے لیے۔ بس جب بھی کوئی بھی کام کرو خلوص نیت کے ساتھ، اگر ہم خلوص کے ساتھ کریں گے نا اس کا اجر بہترین ہمیں ملتا ہے۔ اور امام حسین ہم نے دیکھا کہ برزخ کی منزل، قبر کی منزل میں امام حسین کس طرح اپنے چاہنے والوں کی مدد کرتے ہیں۔ ہم دیکھیں کہ جو کوئی اس فرش پر آ جاتے ہیں تو امام اسے کس طرح دیتا ہے اور کس طرح اس کا اجر ملتا ہے۔ واقعہ ملتا ہے کچھ سالوں پہلے مرزا اسماعیل محمد جو ہمیشہ مجلس امام حسین برپا کرتے تھے۔ ہم دیکھیں کہ مجلس حسین کی کیا برکتیں ہیں، کیا اس کا ہمیں ریوارڈ ملتا ہے۔ ان کی مجلس جو تھی ان میں علامہ امینی جیسی معتبر ہستی بھی شامل ہوتی تھی، اور علامہ امینی جو تھے نا انہوں نے 40 الغدیر کتابیں لکھی ہے۔
اور مرزا اسماعیل کہتے تھے کہ ان کی مجلس میں علامہ امینی بھی، اتنی بڑی شخصیت بھی ان کی مجلس میں آتے تھے۔ اب وہ کہتے تھے کہ جب ہمارے گھر پہ مجلس برپا ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ 2 نوجوان آ کر اس مجلس میں بیٹھ گئے۔ ان کا لباس بھی نہیں صحیح تھا، اور مطلب ان کا حلیہ دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ مجلس سے امام حسین میں شرکت کرنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ اب وہ مجلس ذرا بھی توجہ سے سن بھی نہیں رہے تھے، اور کچھ ایسا لگتا ہی تھا کہ وہ مجلس اٹینڈ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اب بیچ مجلس میں وہ کھڑے ہو کر چلے بھی گئے۔ اب علامہ امینی کہتے ہیں کہ دوسرے دن جب مجلس برپا ہوئی تو پھر سے یہ 2 نوجوان آ گئے۔ کل جو وہ آئے تھے ان کا حلیہ جو تھا، ان کو دیکھ کر لگتا ہی تھا کہ وہ مجلس اٹینڈ کرنے کے لیے نہیں آئے، لیکن آج جو آئے بڑے ادب، بڑے احترام سے، اچھے سے آئے، فرش پر بیٹھ گئے، اتنی توجہ سے مجلس سن بھی رہے ہیں۔ جب مصائب شروع ہوئے تو اتنا گریہ کر رہے ہیں، یعنی ان کی جو کیفیت دیکھ کر پتہ چل ہی رہا ہے کہ آج جو ہے وہ اتنے اچھے سے وہ مجلس اٹینڈ کر رہی۔ اب علامہ امینی کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ کل جو آئے تو وہ اس طرح آئے، نہ مجلس کے خود آداب ہے، نہ کچھ مجلس میں وہ اچھے سے بیٹھے ہیں، اور بیچ مجلس میں اٹھ کے چلے بھی گئے، اور آج آتے ہیں اتنی توجہ سے مجلس سن بھی رہے ہیں، اور پھر مصائب میں بھی اتنا گریہ کیا۔ اب علامہ امینی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے بات کی جب مجلس تمام ہو گئی اور سب جب اپنے گھر پہ جانے لگے، تو ان 2 جوانوں سے میں مخاطب ہو کر میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، ایک دن میں آپ لوگ میں اتنا چینجز کیسے آ گیا؟ اب وہ 2 نوجوان کہتے ہیں کہ کل ہم نے مجلس میں سے ہم جب اٹھ کے گئے، کل ہم مجلس اٹینڈ کرنے کے لیے آئے نہیں تھے، ہم نے سوچا کہ چلو ہم دیکھتے ہیں کیا نیاز ہے، بریانی ہے نیاز میں، یا حلیم ہے، یا کیا ہے۔ اب ہماری توجہ جو تھی وہ مجلس اٹینڈ کرنے کی نہیں تھی، ہم نے سوچا چلو نیاز لے لیتے ہیں، اور پھر بیچ میں سے ہی ہم کھڑے ہو کر چلے گئے۔ اب وہ 2 نوجوان بتاتے ہیں علامہ امینی کو کہ ہم جب چل رہے تھے تو راستے میں 2 چائے کے کپ، یعنی ایران کا یہ واقعہ ہے، ایران میں لوگ مجلس میں بہت زیادہ چائے کو سب کو دیتے، چائے بانٹتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ بیچ میں چائے کے 2 پیالے آئے تو ہم نے اس کو وہاں سے ہٹا دیے کہ جب مجلس تمام ہوگی اور سب جو عزادار وہ چلے گئے، ہو سکتا ہے کسی کے پیر میں یہ چائے کے پیالے آ جائے اور ان کو اذیت ہو، یہ سوچ کر ہم نے چائے کے پیالے رکھ دیے۔ اب وہ کہتے ہیں رات کو ہم جب سوئے تو خواب میں ہم نے دیکھا کہ چاند رات ہے محرم کی، اور امام حسین اپنا رجسٹر لے کر آگے، اور ان کے ساتھ حضرت عباس ہے، اور امام حسین حضرت عباس سے کہہ رہے ہیں کہ عباس، یہ عزادار کا نام لکھو کہ اس نے مجلس میں شرکت کی، یہ عزادار کا نام لکھو کہ اس نے مجلس اٹینڈ کی۔ جب تمام کے نام لکھ لیے گئے تو وہ کہتے ہیں کہ اب امام حسین نے کہا عباس ان 2 نوجوانوں کے بھی نام لکھو کہ یہ مجلس میں آئے تھے، حالانکہ اس نے پوری مجلس میں شرکت نہیں کی، لیکن جب چل رہے تھے تو راستے میں 2 چائے کے کپ ملے تو اس کو اٹھا کر ایک سائڈ پہ رکھا اور سوچا کہ جب میرے عزادار آئیں گے تو انہیں کوئی تکلیف نہ ہو، تو جب میرے عزادار کے بارے میں اس نے سوچا تو اب اس کا اجر میں انہیں آخرت میں بہت بہتر دینے والا ہوں، اس کا نام لکھ لو۔ اب وہ کہتے ہیں کہ امام حسین نے ہماری محبت کا اتنا اچھا بدلہ دیا، ہم حیران و پریشان ہیں کہ اتنا، یعنی صرف اتنا سا کیا، اس کے بدلے میں امام حسین نے ہمیں کیا اجر دے دیا۔ تو یہ ہے امام حسین کا کرم۔ اور علامہ امینی بہت تاکید کرتے ہیں
کہ ہر امام جو ہے نا وہ سفینۃ النجات تھے، لیکن حسین کا کیا کہنا، جو بہت جلدی سفینہ لے کر جاتا ہے اور جو بہت جلدی نجات دیتا ہے، یہ در بہت ہی وسیع ہے۔ امام حسین کا در جو ہے نا وہ بہت ہی وسیع ہے۔ ہر عزاداروں سے امام بڑی محبت کرتے ہیں، ہم ان کی محبت کا اندازہ لگا ہی نہیں سکتے۔ ہم اور آپ ہماری قدر و قیمت نہیں جانتے کہ فرشتے کس قدر ہمارے اوپر رشک کرتے ہیں۔ ان کی تمنا ہے، ہم عزادار حسین ہیں لیکن فرشتے کی تمنا ہے۔ جبرائیل کہتے ہیں کاش میں انسان ہوتا تو میں بھی عزادار حسین بنتا اور امام حسین کا خادم بنتا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجوں۔ تو ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم عزادار حسین ہیں، ہم امام حسین کی خدمت بھی کرتے ہیں۔ بس ہم دعا کرتے ہیں بار الہ ہم جو بھی خدمت امام حسین کے انجام دیتے ہیں یا ہم مجلس میں شرکت کرتے ہیں، بار الہ تو قبول کرنا اور اس کے عوض ہماری دنیاوی زندگی بھی بہتر بنانا، ہماری آخرت بھی زندگی بہتر بنانا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ۔ لو عزادارو 11ویں محرم آ گئی۔ روایت میں ہے کہ 11 محرم کو جب اہل بیت اطہار کا لٹا ہوا قافلہ قتل گاہ سے گزر گیا اور اہل بیت اطہار کی نظر جب کربلا کے بن میں شہداؤں کے لاشوں پر پڑی، ایک کوہرام مچ گیا۔ ہر ایک بی بی نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا۔ کوئی اکبر کی لاش سے لپٹ کر فریاد کر رہی تھی، کوئی بی بی قاسم کی لاش سے لپٹ کر رو رہی تھی، کوئی عباس سے کہتے ہوئے گریہ کر رہی تھی، جناب رباب علی اصغر کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ بی بی زینب نے اپنے آپ کو اونٹ کی بلندی سے گرا دیا اور گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی امام حسین کی لاش کے قریب آئی۔ دیکھا ایک لاشا بغیر سر کے منہ کے بل زمین پر گرا پڑا ہے۔ جسم کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں زخم نہ ہو۔ لاش سے تڑپ تڑپ کر جناب زینب خطاب کرتی ہے، کیا تم ہی میرے بھائی حسین ہو؟ اے حسین میرے بابا قربان جائے تم پہ، اس دنیا سے آپ رخصت ہو گئے، تم نے کتنے داغ دیکھے۔ بی بی سکینہ نے یہ حالت دیکھی، جناب زینب کے قریب جا کر پوچھتی ہے، اے پھوپھی اماں یہ کس کا لاشا ہے؟ بی بی زینب نے کہا تمہارے بابا حسین کا لاشا۔ جیسے ہی بی بی زینب نے کہا یہ تمہارے بابا کا لاشا ہے، روایت کہتی ہے بی بی سکینہ نے اپنے آپ کو لاشے پر گرا دیا، اپنے دونوں ہاتھوں کو باپ کے سینے پر ڈال دیا، لپٹ گئی اور فریاد کرتی ہے آپ کو پیاسا ہی مارا گیا بابا، آپ بھی پیاسے ہیں، آپ کی بیٹی بھی پیاسی ہے،
سید سجاد نے جب دیکھا کہ یزید لعنت اللہ نے ان کے لشکر کے لاشوں کو دفن کر دیا ہے، لیکن ان کا بابا حسین جلتی ہوئی زمین پر پڑا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ چہرے کا رنگ بدلا، بی بی زینب قریب آئی، فرماتی ہے اے میرے لال، یہ کیا تمہاری حالت ہے؟ کیا تم بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دو گے؟ امام تڑپ کر کہتے ہیں اے پھوپھی اماں، بابا کا لاشا چلتی ہوئی زمین کربلا پر پڑا ہے، میں اتنا مجبور کہ بابا کو کفن بھی نہیں دے سکتا۔ ثانیہ زہرا نے تسلی دی، میں نے سنا ہے تم باعزاز آؤ گے اور اپنے بابا کو دفن کرو گے۔ معصوم نے، امام نے بابا کی لاش پر کھڑے ہو کر فرمایا اے مظلوم حسین، راہ زمین پاک ہو گئی جیسے تم دفن ہو۔ کسی بھی معصوم کی زیارت میں یہ فکرہ نہیں ملتا سوائے امام حسین کی زیارت میں۔ اس مقام ہے جو بھی اس دنیا سے گیا اسے کفن ملا، لیکن ہائے مظلوم حسین، زمین کربلا اور آپ کے جسم کے درمیان کفن کا بھی فاصلہ نہیں۔ آج کربلا سے ساری دنیا کو کفن ملتا ہے، لیکن ہائے مظلوم امام، آپ کو کفن بھی نصیب نہ ہوا۔ ہمارے امام بغیر کفن کربلا کی زمین پر ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بہترین عبادت ہم نے کی ہے، بہترین فرش بچھا ہوا ہے۔ بار الہ تو ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ دعا کرتے ہیں بار الہ ہمارے زمانے کے امام کا جلد سے جلد ظہور ہو، تاکہ ان کے ظہور سے دنیا میں امن و امان قائم ہو۔ ہمیں کوئی بھی غم نہ دینا سوائے غم حسین۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں اتنی بیماری پھیلی ہوئی ہے، بار الہ تجھے واسطہ چوتھے امام کا اور بی بی جناب سغرا کا، بار الہ تمام بیماروں کو شفا کامل عطا کر، اور یہ جو بھی دنیا میں پرابلمز، جو بھی بیماری ہے، امام حسین کے صدقے میں ساری بیماری کو نیست و نابود کر دے۔ بار الہ تجھے واسطہ پانچویں امام اور چھٹے امام کا ہمیں دین کا صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عنایت کرنا، اور اس پر ہم عمل کر سکے۔ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں بہترین دین دیا ہے۔ بار الہ اس دین پر ہمیں ایمان کے ساتھ کامل رکھنا، اور ہماری آنے والی جنریشن کو بھی اس دین پر قائم رکھنا۔ بی بی زینب کی لٹی ہوئی چادر کا واسطہ ہمیں صحیح معنوں میں حجاب کرنے کی توفیق عنایت کر۔ تجھے واسطہ نویں امام کا ہماری رزق میں برکت عنایت فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ علی اکبر اور جناب قاسم کا تمام ماؤں کے جن کے جوان بیٹیاں بیٹے ہیں، ان تمام کے پھولوں کے سہرے کھلنا نصیب کر دے۔ بار الہ تجھے واسطہ علی اصغر کا جن ماؤں کی گودیاں خالی ہے اسے تو آباد کرنا۔ بار الہ تجھے واسطہ جناب سکینہ کی یتیموں کا ہمارے سروں پر ہمارے وارث
کے سائے کو تو سلامت رکھنا وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجنا بہی. کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا. وہ کارواں سرور کا جو شان سے نکلا تھا، سغرا کو خبر کیا تھی، نہ لوٹ کے آئے گا. زہرا زہرا پرسال 72 کا، زہرا زہرا پرسال 72 کا. مہمان بلایا ہے اے کوفی سرور کو، مہمان بلایا ہے اے کوفی سرور کو. کیا کن بشہیدی کا پانی نہیں پائے گا. زہرا زہرا پرسال 72 کا. پامال ہوا قاسم یوں گھوڑوں کی ٹاپوں سے، پامال ہوا قاسم یوں گھوڑوں کی ٹاپوں سے. کس طرح چچا تیری میت کو اٹھائے گا. زہرا زہرا پرسال 72 کا. ہاتھ کے کٹنے کا کچھ غم نہ دلاور کو تھا، ہاتھ کے کٹنے کا کچھ غم نہ دلاور کو. سیدانیوں کا پردہ اب کون بچائے گا. زہرا زہرا پرسال 72 کا. ٹوٹی ہے کمر شہ کی گھبرانا مگر اکبر، ٹوٹی ہے کمر شہ کی گھبرانا مگر اکبر. فرزند نبی تیری میت کو اٹھائے گا. زہرا زہرا پرسال 72 کا. سوتے نہ تھے تم اصغر جھولے میں تڑپتے تھے، سوتے نہ تھے تم اصغر جھولے میں تڑپتے تھے. دنیا کو خبر کیا تھی ایک تیر سلائے گا. زہرا زہرا اصغر کا بھی پرسالو. اصحاب نے دم توڑا شبیر کے زانوں پر، اصحاب نے دم توڑا شبیر کے زانوں پر. کس زانوں پہ سر اپنا شبیر کٹائے گا. زہرا زہرا شبیر کا پرسالو. سرور نے اٹھائی ہے سب ساتھیوں کی لاشیں،
سرور نے اٹھائی ہے سب ساتھیوں کی لاشیں، شبیر تیرا لاشا اب کون اٹھائے گا، زہرا زہرا پرسال 72 کا صدیق نجف ہے کوئی حیدر کو بلا لے، نزدیک نجف ہے کوئی حیدر کو بلا لے، یوں مادر شبیر پریشان ہے بن میں، روتی ہے تڑپتی ہے وہ حیران ہے بن میں، کہتی ہے کہ دنیا میری ویران ہے بن میں، اے لال اے لال میرا آج لعینوں کے حوالے، نزدیک نجف ہے کوئی حیدر کو بلا لے، نزدیک نجف ہے کوئی حیدر کو بلا لے، سر ایک ہے لیکن ہے طلبگار ہزاروں، تنہا میرا شبیر ستمگار ہزاروں، ایک جان پہ ٹوٹے ہے جفاگار ہزاروں، اے لال اے لال میرا آج لعینوں کے حوالے، نزدیک نجف ہے کوئی حیدر کو بلا لے، نزدیک نجف ہے کوئی حیدر کو بلا لے، مظلوم کی بچی کی کوئی آس نہیں ہے، سب مر گئے ہمدرد کوئی پیاس نہیں ہے، قاسم نہیں اکبر نہیں عباس نہیں ہے، اے لال اے لال میرا آج لعینوں کے حوالے، نزدیک نجف ہے کوئی حیدر کو بلا لے، نزدیک نجف ہے کوئی حیدر کو بلا لے، روتا ہے فلک خون سے زمیں ہوتی ہے لرزاں، خیمے سے نکل آئی ہے زینب سوئے میدان، ہونے لگا بھائی کا میرے قتل کا سامان، اے لال اے لال میرا آج لعینوں کے حوالے، نزدیک نجف ہے کوئی حیدر کو بلا لے، نزدیک نجف ہے کوئی حیدر کو بلا لے، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته، السلام عليك يا سور الله وابن سوره والوتر الموتور، السلام عليك يا أبواب الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا، سلام الله أبدا ما بكيت وبكي الليل والنهار، يا أبا عبد الله لقد أذمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا
وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة نساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وذلتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله المماهرين لهم بالتمكين من قتالكم، برئة لله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وهرم لمن هاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله على زياد وعلى مروان، ولعن الله بني أمية قاتبة، ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسجت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي، لقد أزم مصابي بك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب صارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قتلك ونسب لك الحرب، وبالبراءة ممن أساس ظلمي والجور عليكم، وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أساس ذلك وابنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجور عليكم وعلى أشيائكم، برئت إلى الله وإليكم منهم وتقربوا إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالة وليكم وبالبراءة من أعدائكم مناسبين لكم الحرب، وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم، فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقنا البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، أن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة، وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب صاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم، وأسأل الله بحقكم وبشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تنالهم منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تباركت به بنو أمية ومن عاقلة الأقبال اللين من اللين، وعلى لساني ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن موقف وكفى فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد العابدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتل أم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم ولعنتي عليهم وبالمعالة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لنا وللظالمين ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعا له على ذلك. اللهم لنا الإصابة التي شهادة الحسين وشايات وبايات وتعبت على قتله. اللهم لنهم جميعا، اللهم لنهم جميعا، اللهم لنهم جميعا.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم اغث أنت أول الظالم باللعن مني وابدأ به أول ثم الثانية والثالثة والرابعة. اللهم لن يزيد خامسا ولن أبد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمر وعلى أبي سفيان وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة. سجدة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رضيته. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لقدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذي بذلوا محجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعات وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزق طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.